8واں سبب مغفرت، قیامت والے دن جہنم کی ہولناکی اور جہنم کی گرمی جو ہوگی، اس وقت لوگ کھڑے ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی اور جہنم کو پیش کیا جائے گا اور جہنم کے اندر ابال ہوگا اور جہنم کہے گی اللہ جلدی مجھے پیش کر دیجئے ان لوگوں کے پاس کہ جو لوگ آپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، آج وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں اور جہنم کے انگارے اوپر اٹھیں گے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس وقت انبیاء علیہم السلام بھی ڈر رہے ہوں گے اور انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے، لیکن وہ جو اس وقت کی گرمی ہوگی اور شدت ہوگی، وہ جو مومنوں کو تکلیف ہوگی، کتنا مہربان ہے میرا اللہ، اس وقت کی وہ گرمی بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ تو 8واں سبب مغفرت جہنم کی ہولناکی اور گرمی، قیامت والے دن، محشر والے دن کی جو گرمی اور تپش ہوگی وہ مومنین کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اور 9واں سبب مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کے لیے شفاعت کریں گے اور شفاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن قربان جائیے، پوچھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کن امتوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے؟ سنیے، میرے پاک پیغمبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت وہ امت جو کبائر کی مرتکب ہوگی، کبیرہ گناہ انہوں نے کیے ہوں گے، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ اب وہ گناہ تو کر بیٹھیں گے، گناہ کرنے کے بعد وہ نادم ہوں گے، سچے دل سے وہ تائب بھی ہوں گے، توبہ بھی کر لی ہوگی، گزرے ہوئے گناہوں کے اوپر وہ نادم ہو کر دین کے اوپر چلنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے میں شفاعت کروں گا، میری سفارش قبول ہوگی اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنا مہربان پیغمبر، کتنے غمخوار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، کتنے شفیق نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 طرح کی آفریں فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی آدھی امت کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جس کے بارے میں سفارش کریں گے ہم آپ کی سفارش کو قبول فرما کر ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن قربان جاؤں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری بات کو پسند کر لیا۔ میں نے کہا، اللہ جی مجھے یہ بات پسند ہے، قیامت والے دن جس امتی کے لیے میں شفاعت کروں، میری شفاعت قبول کی جائے۔ اسی بنیاد پہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات کے اوپر امید ہے، مجھے اللہ کی ذات کے اوپر قوی امید ہے کہ آدھے سے زیادہ امت میں شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنے غمخوار نبی، کتنے مشفق و مہربان نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا کہ جو آپ دعا کریں گے من و عن وہ اسی طرح قبول ہو جائے گی۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے وہ دعا کر لی، میں نے وہ دعا قیامت والے دن کے لیے بچا لی۔
میں قیامت والے دن جب میرے امتی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اس وقت ان کے لیے شفاعت کروں گا، اس وقت ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے اور میرے ان امتیوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو نواں سبب مغفرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر سجانا ہوگا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے دین کا کام کرنا ہوگا۔ جو درد جو غم میرے نبی کا تھا، ہر امتی کی فکر تھی یہ جنتی بن جائے، آپ نے ہر امتی تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی، لہٰذا ہمیں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور غم دل میں بساتے ہوئے دین کا کام کرنا ہوگا۔ اور دوسرا کام کہ گناہوں کے اوپر معافی مانگنی ہوگی، گناہوں کے اوپر استغفار کرنی ہوگی۔ اور ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت دیا۔ تو عجیب ایک نقطہ لکھا ہے مفسرین کرام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب آپ تہجد بھی پڑھ لیا کرو، یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے۔ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے کا حکم دیا۔ اب تہجد پڑھنے پہ ملے گا کیا؟ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کریں گے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے جس طرح تہجد کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے ساتھ مقام محمود پہ کھڑا کرنے کا وعدہ فرمایا، تو جو امتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی نماز پڑھے گا، تہجد کی نوافل پڑھے گا، اللہ تعالی مقام محمود پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اور 10واں سبب مغفرت، قیامت والے دن اللہ تعالی کی شان رحیمی کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالی اس قدر اپنے بندوں کے اوپر شان رحیمی کا ظہور فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی اس قدر مہربان ہوں گے اپنے بندے کے اوپر کہ ایک روتے ہوئے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ جس کا نکل گیا اللہ کی محبت میں یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ آنسو کا ایک مکھی کے سر کے برابر کا قطرہ اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ جی یہ بندہ آپ کی محبت یا آپ کے خوف میں رویا تھا اور یہ بال پلکوں کا سفارش کرے گا، اللہ جی میں اس آنسو کے قطرے سے بھیگ گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، سفارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی اور سفارش کو قبول فرما کر اس بندی کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا کریم اللہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی کا نام محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بھی لینے والا ہوگا، جس نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کہا ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالی اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تعالی مہربان ہوں گے قیامت والے دن اپنے مومنوں پر، اپنے بندوں کے اوپر، کتنے مہربان ہوں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ اس وقت شیطان بھی
نگاہ اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید آج میری بھی بخشش و مغفرت ہو جائے، لہٰذا آج موقع ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی شان رحیمی ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے موقع دیا، آج ہم توبہ کر لیں، آج ہم استغفار کر لیں، آج اللہ کی عدالت میں ہم گڑ گڑا لیں، اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، اور کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، وہ اللہ مہربان ہے۔ یقیناً وہ اسے بڑا ہی پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جس طرح ماں اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کا شدت سے انتظار کرتی ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، اور بے چین اور بےتاب ہو جاتی ہے۔ اللہ کو اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار رہتا ہے، وگرنہ نافرمان بندے کو اللہ لات لگوا دیتے کہ جا تیرے لیے دروازہ بند، اب گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی اعلان کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے اپنے عزت والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ انتظار کر رہے ہیں، آئیں رمضان کی برکتوں کے صدقے اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ معافی مانگ کر اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔